اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وموعد کل ذی عمل وساع بما اسدا غدا دار الثوابی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انسان کی کوششیں ہیں یا کار فرمائیاں ہیں، اس کی جزا یا سزا کا ایک دن معین کہتے ہیں کہ بالکل فکسڈ ہے، اس کو کوئی آگے یا پیچھے کرنا چاہے یہ تو کبھی ممکن نہیں ہے۔ اور آنے والا جو کل ہے، کل کی جو ہماری اخروی زندگی ہے، کہتے ہیں کہ اس دار الثواب میں ہمیں اپنے تمام اعمال کی، تمام افعال کی جو جزا بھی مل سکتی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے۔ شاعر یہی بات اس شعر میں کہنا چاہتا ہے۔ تقلدت العظام من الخطایا کأنی قد امنت من العقاب۔ اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے گناہوں کو کا ہار بنا کر اپنے گلے میں اس طریقے سے لٹکا لیا ہے کہ گویا سزا سے، عقاب سے، اخروی اذیت سے بالکل میں مامون ہو گیا ہوں۔ یعنی گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کو اعتراف کر کے یہ سوچتا ہے کہ جو وہاں کے حساب و کتاب سے بچ جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ وَمَهْمَا دُمْتُ فِي الدُّنْيَا حَرِيصًا فَإِنِّي لَا أُوَفَّقُ لِلصَّوَابِ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں، اس جہاں میں اگر میں نے جب کہیں کبھی حرص کیا ہے، یعنی کبھی دنیاوی کسی خواہش کو پالا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کبھی راز سے یا صداقت سے کہ وہ موافق وہ چیز ہوئی ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ان شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں حریص ہے، لالچی ہے اور مستقلاً دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو کبھی کوئی وہ اچھا کام کر دے، کبھی کوئی صراط مستقیم پر خود کو اپنے آپ کو گامزن کر دے، تو کہتے ہیں یہ کبھی اس کا امکان نہیں ہے کہ ایک دنیاوی حریص کبھی کوئی اچھا کام کرے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جو لائق ستائش ہو، کبھی اس حریص سے اس کا انکار نہیں ہے۔ سأسأل عن امور كنت فيها فما عذری هناك وما جوابی۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے معاملات ہیں، یعنی جو اس دنیاوی زندگی کی کھتونی رہی ہے، اس کھتونی کے بارے میں، اس اعمال نامے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، بہت جلد مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو وہاں پر اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو، اس میں بچنا چاہوں، عذر کا اظہار کرنا چاہوں، تو ایسا عذر، ایسی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی، یا اپنی جواب سے میں اس سزا سے، اس جزا سے بچ جاؤں، کہتے ہیں کہ یہ اس کا ممکن نہیں ہے۔ یعنی گویا شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ بہت ہی چرب زبان ہوتے ہیں، بات غلط ہوتی ہے لیکن چرب زبانی سے، اپنی مہارت تخاطب سے اسے صحیح کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں دارالامتحان میں یہ سب چیزیں
یہ سب تدابیر اور یہ سب تیزیاں کبھی کام نہیں آئیں گی۔ بِأَيَّةِ حُجَّةٍ احتج یوم الحساب اذا دعیت الی الحساب۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز، حساب و کتاب کے دن، میں اگر اپنے آپ کو دلائل کے ذریعے، حجت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے بچانا چاہوں، جب مجھے حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے، تو انسان کی جتنی تدبیریں ہیں، جتنی اس کی سوچ ہے، جتنی اس کی عیاریاں ہیں، وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ہما امرانے یعزہ عنہم لی کتابی حین انظر فی کتابی۔ کہتے ہیں کہ دو معاملے ہیں، اور ان دونوں معاملوں کے بارے میں میری جو کتاب ہے، میرا جو اعمال نامہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ سب کا سب ان دونوں معاملات کو واضح کر دے گا، بالکل کھول کر رکھ دے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے اعمال نامے کا مطالعہ کروں گا، اس میں اس کا جائزہ لوں گا، تو دونوں جو معاملات ہیں، وہ دونوں معاملات صراحتاً، وضاحتاً بالکل سامنے آ جائیں گے۔ وہ دونوں معاملات کیا ہیں؟ شاید یہ کہنا چاہتا ہے فَإِمَّا أَنْ أُخَلَّدَ فِي نَعِيمٍ وَإِمَّا أَنْ أُخَلَّدَ فِي عَذَابٍ۔ کہتے ہیں کہ دونوں معاملات یہ ہیں کہ یا تو مستقلاً مجھے فردوس بری، خلد بری نصیب ہوگی، جس کی نعمتوں سے مستقلاً میں سرفراز ہوتا رہوں گا، یا مجھے مستقلاً دائمی عذاب میرے حصے میں آئے گا، اور کہتے ہیں کہ اس دائمی عذاب میں مستقل جلتا رہوں گا، مستقل گرم پانی میں کھولتا رہوں گا۔ یہی دو چیزیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا جو اعمال نامہ ہے، میری جو افعال کی کتاب ہے، وہ کتاب اس کا فیصلہ کرے گی کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو فی حاضر قصیدہ الشاعر فی الحقیقہ ہوا سول حقیقت الدنیا وکذالک ہوا قدم تصویر دار الآخرہ ویقول کل عمل عملہ الانسان فهو ینظر نتیجۃ اعمالہ ونتیجۃ افعالہ ونتیجۃ حرکاتہ فی دار الحساب امام اللہ تعالی۔ فبذلك الشاعر هو يقول للناس، هو يقول لعباد الله، يناسب لهم أن ينظروا نتائج الأفعال، نتائج الأعمال، حينما أي شخص يحلل وينظر نتيجة أعماله فهو يجد دار الخلد، فهو يجد دار النعيم عند الله تعالى۔ بعد هذه الكلمات أنا أريد السماح يا أيها الطلبة والطالبات۔